مطلب آپ خاک پہ سجدہ کرنے کو سنت تو سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ فعل قرار دیا ہے، ہوا ہے، یعنی اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ وہ مٹی جو اسی جگہ موجود ہے اس کو ہم سنت سمجھتے ہیں، اس کے اوپر مٹی کے اوپر سجدہ کریں، لیکن آپ کوشش یہ کریں کہ آپ الگ سے مٹی لا کر وہاں بچھائیں، الگ سے وہاں پر مٹی لا کر رکھیں، یا اس کو کوئی ایسا عمل قرار دے کہ اس کے بغیر ہماری نمازوں کو ہم کمزور سمجھے، ایسی کوئی دلیل ہمیں ملتی نہیں ہے۔ دیکھیں ہم خمرہ کو بھی مان لیتے ہیں، ہم خبرہ کو بھی مان لیتے ہیں، ہم حصیر کو بھی مان لیتے ہیں، ہم ساری روایتوں کو مان لیتے ہیں، لیکن خصوصاً ایسا کوئی عمل نہیں کیا گیا کہ اس وقت اگر موجود نہیں ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام سے میں نے عرض کیا نا کہ بستر پہ بھی نماز ثابت ہے، آپ سے آپ کے کپڑوں پہ بھی نماز ثابت ہے، آپ سے ہر چیز پر نماز ثابت ہے، تو اسی لیے ہمارا یہ کہنا ہے کہ اگر مٹی ہے، جیسے ہم حج پہ جاتے ہیں، بہت وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی چیز میسر نہیں ہوتی، ہم زمین پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابھی بھی ہم نے روڈ پہ جمعے کی نماز پڑھی ہے، وہ تو اچھا یہ ہوا کہ انہوں نے وہ جو ہے وہ صفحہ بچھا دی تھی، تو نماز تو پڑھنی ہے نا جی۔ دیکھیں نا، فرماتی ہیں قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصلی علی الخمرہ، یعنی جب بھی وہ نماز پڑھتے تھے تو خمرہ پر نماز پڑھتے تھے، یعنی الگ سے رسول خدا کے ساتھ یہ حصیر موجود ہوتی تھی اور رسول خدا اسی پر نماز پڑھتے تھے۔ اب یہ مان لیا آپ نے کہ خمرہ پر نماز پڑھتے تھے، حصیر پر نماز پڑھتے تھے، الگ سے نہیں ہونی چاہیے، وہ ساتھ میں لے کر چل رہے ہیں، رسول خدا سنت بتا رہے ہیں۔ باقی جہاں تک آپ کا اشارہ ہے کہ مٹی الگ سے نہیں لینی چاہیے، تو ہمارا نظریہ یہ ہے کہ کائنات میں روئے زمین پر دو زمینیں ایسی ہیں جن سے افضل تر کوئی زمین ہو ہی نہیں سکتی، مکہ و مدینہ کی زمین ہے یا کربلا کی زمین ہے، تو ہم تبرکن کربلا آپ نے ابھی نماز پڑھی، میں لے کر آیا ہوں، یہ یہاں رکھی ہوئی تھی، جی، اس مٹی پہ سجدہ کرنا اور اس مٹی کو سجدہ کرنے میں فرق آپ بتا رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں یہ سب سے متبرک ہے، یعنی اس میں مدینے کی مٹی بھی تو ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، مدینے کی مٹی، مکے کی مٹی اور کربلا کی مٹی، ٹھیک ہے، اس پر سجدہ کرنا چونکہ افضل ترین مٹی ہے، افضل ترین جگہ کی ہے۔ جیسے آب زمزم، آپ آب زمزم کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ متبرک پانی نہیں ہے، حالانکہ حضرت اسماعیل کے ایڑیوں سے رگڑا ہوا وہ پانی اور وہاں سے آیا، اور حجاج کرام تبرکن وہ پانی لے کر آتے ہیں، پیتے ہیں، اس کے آداب ہیں، کھڑے ہو کر پئیں، قبلے کی طرف کر کے پئیں، تو ہم بھی خاک پر سجدہ کرتے ہیں، خاک کو سجدہ نہیں کرتے۔ یہ خاک شفا جس میں پروردگار عالم نے ایک مؤمنین کے لیے روحانی شفا کا ذریعہ قرار دیا ہے، امام حسین سے توسل اور انسجام اور اتحاد کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ جب یہ خاک شفا پہ سجدہ کرتا ہے تو اسے یاد رہتا ہے کہ حسین نے سجدے کے لیے اپنا سر قربان کیا۔ اچھا مفتی صاحب، آپ اب دیکھیں جو انہوں نے کہا وہ اتفاق سے مل بھی گئی ہے، یعنی آپ کا اس پہ سجدہ کرنا حرام ہوگا، ناجائز ہوگا، مستحب ہوگا، فرض ہوگا، واجب ہوگا؟ نہیں، حرام کی تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے نا، مٹی ہے تو وجہ ہے، کوئی حرام ہونے کی وجہ نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ سجدہ نہیں ہو سکتا، اس میں ہمارا اختلاف ہے، اس میں ہمارا اختلاف ہے کہ اس کے بغیر سجدہ نہیں ہوگا، اس پہ ہمارا اختلاف ہے، لیکن اس پر جو ہے یہ آپ اس پر سجدہ کرتے ہیں اور آپ اس کو اپنے دین کا، نماز کا حصہ نہیں قرار دیتے ہیں، ہمارا آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اب فرض ہے اس پر سجدہ کرنا، اس میں نماز فرض نہیں، تو پھر اختلاف ہمارا یہی ہے۔ بہت عمدہ موقف بیان کیا، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اس خاک پہ اگر کوئی سجدہ کرتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے اس کے علاوہ کسی اور خاک پہ سجدہ نہیں ہو سکتا، افضل اس پہ ہے، اور خاک پہ اور بھی سجدہ کرے گا تو اور خاک پہ ہونا چاہیے یا ایسی چیز پہ ہونا چاہیے جس پہ سجدہ جائز ہے۔ کافی واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اس کو میں صرف اپنی کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس پہ کچھ بنا ہوا ہو، اس کو کوئی معاذ اللہ بت وغیرہ تو نہیں کہیں گے، کیونکہ اسلام تو اس کی نفی کرتا ہے، سامنے رکھ دینا اور اس کی اس طرح سے۔ آغا حجر اسود کو بھی تو کوئی بت نہیں کہتا نا، مگر سب جا کر چومتے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ ہم شرک نہیں کر رہے بلکہ اللہ کی طرف سے ایک متبرک۔ حضرت عمر کی وہ روایت مجھے یاد آ گئی کہ حضرت نہ چومتے تو میں بھی نہ چومتا، یا حجر انک لا تنفع ولا تضر، فائدہ نہیں سکتا، نقصان جی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تو ان کی تعظیم کرتے ہیں نسبتوں کی وجہ سے۔ اگر اصحاب کہف کے ساتھ کتا ان کے ساتھ منسوب ہو جائے تو وہی جنت میں پہنچ جاتا ہے، یہ تو اللہ کے ولیوں کے ساتھ جو چیز جڑ جائے اس کا احترام ہو جاتا ہے، اس کی عظمت ہو جاتی ہے، اس کی بزرگی ہو جاتی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین کی ہر چیز ذکر کرتی ہے، مگر جہاں پر قدم رسول پڑھیں
کہ خداوند متعال قسم کھاتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں اس لیے قسم کھاتا ہوں کہ تیرا وجود اس زمین پر ہے، تو یہ اس لیے ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں ایک بات آپ کو تھوڑی سی وضاحت میں کر دوں. فقہ میں نے اہل سنت والجماعت کا موقف، ہمارے ہاں دیکھیں کسی بھی مٹی پر سجدہ کرنا کوئی حرام ناجائز نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن باقاعدہ ٹکیا کسی بھی جگہ سے بنا کر لانا، اس کو ہمارے کتب میں بدعت لکھا گیا ہے کہ آپ کہیں سے مٹی میں کہیں بھی کی مٹی میں کوئی فضیلت نہیں ہے، مٹیاں سب برابر ہیں، سب مٹیاں برابر ہے. ان مقامات کی فضیلت ہے جن مقامات کو اللہ اور اس کے رسول نے فضیلت عطا فرمائی ہے. خانہ کعبہ کو فرمایا انا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین ولیطوفوا بالبیت العتیق. اب یہ خانہ کعبہ یہ افضل ہے، اس خانہ کعبہ کی فضیلت ہے. اس کی فضیلت کیا ہے کہ اس کا طواف کیا جائے، اس کی فضیلت کیا ہے کہ اس کی طرف قبلہ کر کے رخ کر کے نماز پڑھا جائے. اگر خدا نخواستہ کل کو یہ مٹی توڑ دی جاتی ہے، خدا نہ کرے اللہ نہ کرے، تو ہم اس مٹی کو بطور فضیلت لانے کو فضیلت نہیں سمجھتے. حضور صلی اللہ علیہ خلاف کعبہ کو تبرک لانے کو فضیلت نہیں، میں نہیں سمجھتا اس کو. خیر وہ ایک یادگار ہے، ایک مجھے مزہ آتا ہے کہ یار یہ خانہ کعبہ کے ساتھ جڑی ہوئی چیز تھی. اس میں بھی اتنے 2 نمبریاں شروع ہو گئی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اس وقت ہمارے ہاں جتنا بھی غلاف کعبہ آ رہا ہے اس میں سے آپ کو میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، وہاں کی تحقیق کر کے بتا رہا ہوں 95% جھوٹا آ رہا ہے جو وہاں بن کے آ رہا ہے. جی مجھے بھی بہت سارے لوگوں نے دیے، میرے پاس اس وقت 10 قریب ٹکڑے موجود ہیں، لیکن میں نے کہیں نہیں لٹکایا، مجھے پتہ ہے یہ ایسے ہی ہے. تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے وہ جو زمین جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم مبارک سے لگی ہوئی ہے، جو اصحاب کرام کے جسموں سے لگی ہوئی ہے، جو اہل بیت اطہار کے جسموں سے لگی ہوئی ہے، وہ زمین وہ مٹیاں افضل ترین مٹیوں میں سے ہیں. لیکن کہیں بھی مدینے کی مٹی اٹھا کے میں لے کر آ جاؤں، اس کی ہمیں اجازت نہیں دی گئی. یہ موقف چینج کر دیا مفتی صاحب نے موقف چینج کر دیا. پہلے کتنی آسانی کے ساتھ، سلالت کے ساتھ، راحت کے ساتھ کہا انہوں نے کہ مٹی ہے اس پہ سجدہ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب کتنے عمدہ طریقے سے موقف چینج کر دیا کہ کہیں سے آپ خاک اٹھا کر لائیں. میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ مدینہ جا کے مدینے سے بوریا بربر کی مٹی لا کر یہ ٹکیا بنائیں، اس کی ہم اجازت نہیں دیں گے. آپ مجھے یہ بتائیں، کوئی فتویٰ تو دکھائیں، کوئی حدیث تو دکھائیں. آپ نے کہا کہ بدعت ہے. جب آپ کہتے ہیں، میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ رسول خدا خمرہ پر سجدہ کر رہے ہیں اور وہ چیز ہر وقت رسول خدا کے ساتھ ہے، کبھی مکے جا رہے ہیں کبھی مدینے جا رہے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ کہ اس میں صلاحیت ہے کہ اس کو نقل و مکان کی جائے، ادھر ادھر لے جائے. تشریح ہے، یہ آپ کی تشریح ہے. خمرہ پر یہ خمرہ کے لفظ جو ہے نا، کانا یصلی، آپ پڑھتے تھے. کان کا مطلب کیا ہے پوچھے ذرا. کان جہاں آتا ہے وہ فعل کے استمرار میں آتا ہے. یصلی ادھر سے فعل مضارع لگا ہوا ہے، یعنی رسول کا. یہ آپ کی سمجھ ہے، میں اس وقت یہ آپ کی سمجھ ہے. اس سمجھ سے میں شدید اختلاف کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خمرہ لے کر جایا جاتا تھا. پھر جو آپ کی بقیہ جتنی چیزیں آپ نے بساط میں پہ نماز پڑھی، نہیں معمولاً کا جو لفظ ہے یہ آپ کی تشریح ہے، اس سے مجھے اختلاف ہے. میرا اختلاف ہے اس سے. کبھی کبھار ایسا میمونہ رضی اللہ عنہ عائشہ کہتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی بیتی بعد العصر رکعتین. آپ علیہ السلام میرے گھر میں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. تو معمولاً پڑھتے تھے نا، کبھی کبھی تھوڑی پڑھتے تھے. کبھی اب پوری بات میری سن لیں، میری پوری بات سن لیں. میں نے جا کے پوچھا کسی صحابی نے کہ یا رسول اللہ آپ نے تو عصر کے بعد نماز کرنے سے منع کہ وہ اصل میں وفد آیا ہوا تھا میرے پاس. وفد سے باتیں کرتے کرتے میری ظہر کے بعد کی سنتیں رہ گئی تھی، وہ میں نے آپ کے گھر میں پڑھ لی. تو وہ آپ دیکھیں ہر جگہ کانا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ معمولات میں سے ایسے تھا کہ اس کے خلاف نہیں کرتے تھے. نہیں، اب مسجد نبوی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خمرہ کا ایک حدیث آپ ثابت کر دیں کہ آپ علیہ السلام کے لیے خمرہ لا کے مسجد نبوی میں بچھایا گیا. آپ ایک بھی حدیث دکھا دیں کہ الگ سے مٹی لا کر اس پہ سجدہ کرنا بدعت ہے، بات ختم. میں خمرہ کی تو دکھا رہا ہوں نا، آپ دکھا دیں. چلیں آگے بڑھتے ہیں. سجدہ ہو گیا، اب سجدہ ہوا، ثابت ہو گیا، آگا نے قبول کر لیا. میں تو مانتا ہوں کہ مٹی، لیکن مٹیوں کو لا کے اس کو بنانا، اس کو ہم جو ہے نا ہم اہل سنت والجماعت اس کو. آپ کہتے ہیں وطن کی مٹی پہ سجدہ ہوگا.
وطن کی کیا مٹی عمدہ عزیز ہے جملہ تو. کا ہے قسم.